ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار
حیدری محمد والے محمد صلی اللہ علیہ دادا حیدری حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعی الی ربک راغبۃ مرجعها فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلی محترم، آج کی مجلس ابھی شروع ہوئی، اس لیے کہ ابھی سب تمام لوگوں کو مرکزی امام بارگاہ مغل مسجد اور زینبیہ اور خراسان کیسرواس اور خانقاہ کارنر کا جلوس ہے جہاں پہ پورا ممبئی اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ مرکزی جلوس ہے جہاں پہ تمام شیعہ علی قتل امام حسین علیہ السلام کا احتجاج کرتے ہیں۔ یہ جو کالا کپڑا ہم پہنتے ہیں یہ احتجاج ہے امام حسین کی شہادت کی، یہ ہم احتجاج کرتے ہیں۔ یہ روڈ پہ جو کالا کپڑا پہن کے نکلتے ہیں یہ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ایک بڑا ظلم ہوا ہے کربلا میں جس کے خلاف ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ اور احتجاج ہوتا ہی ایسا ہے کہ ایک مرکز جہاں پہ لوگ جمع ہوں کالے کپڑے اور اس کے خلاف احتجاج کریں کہ جس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں منع کیا جاتا ہے، ہمیں دبایا جاتا ہے کہ ہم کالے کپڑے نہ پہنیں، ہم سوگ نہ بنائیں، ہم چیزوں کو بار نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ وہ چراغ کی لو اور بڑھے گی جو جناب زینب نے جلایا تھا، اس چراغ کو لوگ بجھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جو رسول نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، لوگ اس چراغ کو بجھانے پہ لگے۔ کیوں؟ کیونکہ جب چراغ جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو لوگوں کے چہرے عیاں ہو جاتے ہیں اس روشنی میں۔ تو لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو چراغ ہے جلے گا، یہ حسین کی ادا کا چراغ جلے گا تو اس چراغ میں یزید کے چہرے سے نقاب ہٹے گا، وہ نقاب نہ ہٹے، اس لیے لوگ اس عزاداری کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی کہیں کہیں کرتے ہیں کہ جب ان کا بس چلتا ہے تو وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک ویڈیو آیا ہے کہ عمان میں مسجد کے اندر گھس کر کے کل گولی چلائی گئی اور عزادار زخمی ہوئے، ویڈیو آ گیا، اور کچھ عزادار شہید ہو گئے۔ تو یہ کیوں کیا گیا؟ یہ ان کا بس نہیں چلا، یہ روک نہیں پائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے مکتب میں ہمارے عالموں کے جیسے عالم بنائے، ہمارے عالموں کے جیسے سر پہ عمامہ رکھا، ابا قبا پہنایا اور انہیں ہمارے بیچ میں بھیجا۔ اور اس نے آ کر کے ہمارے کیا یہ کہ اس نے امام حسین کی عزا کو اللہ کی عبادت سے ٹکرانا شروع کیا۔
اس نے کہا نماز افضل ہے، عزاداری مقبول ہے. اس نے کہا روزہ افضل ہے، یہ خون بہانا غلط ہے. اس نے کہا حج افضل ہے. اس نے بھی یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہمارے یہاں کر کے کہ تم امام حسین کے لیے نماز پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. قرآن پڑھنا بہت ثواب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کریں تو قرآن کھول کے بیٹھے، ایمان کی حدیث ہے. اور حقیقت میں قرآن پڑھتا ہوں. میں اب آپ دلہ سے ایک معاملہ طے ہوا، مولا میں آپ کو 2 رکوع قرآن پڑھ کے ہدیہ کروں گا روز. پھر یہ مشکل آسان نہیں چاہیے. میں روز قرآن پڑھ کے بات دلہ کو ہدیہ کرتا ہوں، اور اب آپ دلہ سے 2 رکوع قرآن پڑھتا ہوں. نماز دل کا ستون ہے. آپ نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. پوری نماز اہل بیت کی حمد و ثنا، اہل بیت کی ثنا ہے پوری نماز. آپ نماز سنیں، بڑے بڑے ذاکر پڑھ رہے کہ نماز ہے کیا کہ آپ کو سکون ملے گا. نماز کی مخالفت نہیں. روزہ رکھے، امام فرماتے ہیں کہ جب تم غسل کرتے ہو تو تمہارا ظاہر پاک ہوتا ہے، لیکن جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارا باطن پاک ہوتا ہے، اندر سے تم پاک ہو جاتے ہو. تو روزہ یہ ہے. اور انسان کی زندگی سال بھر میں انسان بیمار رہتا ہے، 1 مہینہ روزہ رکھے تو ایک ایسی ڈائٹ ہوتی ہے کہ انسان، سائنس کہتی ہے کہ کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جب کھانا نہیں ملتا ہے ان کو دن بھر تو وہ کیڑے آگ کے جو بیماری میں اسے کھاتے ہیں. روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے. اور پھر انسان 1 مہینہ روزہ رکھے کہ جس طرح ہم رکھتے ہیں ایسے نہیں کہ دن بھر سوتے ہوئے گزار دیا، شام کو 4 بجے اٹھے اور اٹھ کر کے اس کے بعد انتظار کیا آپ دسترخوان پیچھے، آپ پیچھے، آپ پیچھے، ادھر ٹوٹ آپ بچھا، ہم لوگ ٹوٹ پڑتے دسترخوان میں اور جو تو کھانا شروع کر دیا. نہیں، جیسے بتایا معصوم نے ویسا روزہ رکھے، دن بھر اٹھ کر کے محنت کرے تو اس سے آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو روزہ نماز کی اپنی جگہ، لیکن وہ آ کر کے مولوی اس نے روزہ نماز کو عزاداری سے لڑانا شروع کر دیا. خون کا ماتم کہاں لکھا ہے؟ کیوں کرتے ہو خون کا ماتم؟ آپ قرآن مجید میں خون کا ماتم لکھا ہے، کہاں سے بچو گے؟ ایک عالم دین، ان کا نام دوں گا، مولانا ذکی باقری صاحب، کینیڈا. انہوں نے فرمایا کہ ایسی عزاداری کرو جیسے سید سجاد نے کی، لیکن لوگوں نے اس کا الٹا لیا. انہوں نے کیا کہا؟ ایسی عزاداری کرو جیسے سید سجاد نے کی تھی. ذکی باقری صاحب نے یہ کہا. امام سجاد نے کس طرح سے عزاداری کی؟ امام نے خونی غصہ کیا. کیسے کیا؟ آنکھوں سے. جتنے بڑے سے بڑے پیچھے چلے جائیں بزرگ علماء، جتنے گزرے ہیں پیچھے، ایک دم پیچھے چلے جائیں، علامہ مجلسی تک چلے جائیں اور آگے چلے جائیں ان کے پیچھے، تمام کے تمام. اس کے بعد ائمہ کے پاس چلے جائیں. فرماتے ہیں امام سجاد خون روتے تھے امام حسین پہ. کتنے سال؟ 40 برس تک خون روئے. 40 سے محرم میں نہیں کہ 10 محرم کو ایک دن مولا صبح کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد امام حسین فکریہ کیے اور خون رو کر کے خاموش ہو گئے. نہیں، امام 40 برس تک صبح سے شام تک رات بھر امام حسین پہ گریہ کرتے تو خون روتے. اب مولانا نے کہا کہ ایسی عزاداری کرو جیسے امام سجاد کرتے. اب ہمارے اوپر واجب ہو گیا کہ ہم ویسے ہی کریں جیسے امام سجاد کرتے تھے، یعنی امام خون روتے تھے، ہم خون روتے. لیکن چونکہ ہماری معرفت ایسی نہیں ہے امام حسین کی کہ ہم امام پہ خون نہیں رو سکتے. جو خون رونا شروع کر دے پھر وہ زنجیر کا ماتم، کما کا ماتم نہ کرے. جو انسان خون رونا شروع کر دے وہ کما و زنجیر کا ماتم نہ کرے. لیکن جب کسی کے آنکھوں سے خون امام پہ نہیں نکل رہا ہے تو وہ انسان کیا کرے؟ امام سجاد خون ہوئے یعنی خون کا غصہ کیا تو اب بندے پہ واجب ہے کہ وہ خون کا غصہ کرے گا. یہ نہیں ہے، انصاف کیجیے گا. غلط تو وہیں سے بولیے گا کہ آپ نے غلط کیا. امام سجاد خون روتے تھے. کیا امام کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ امام اپنے خون آنسوؤں کو منع کر دیتے کہ نہیں آنسو نکل خالی خون مت نکل، ورنہ یہ فیوچر میں آگے جا کر کے لوگ خود چاہیں گے کہ میں بھی خون رو جیسے امام سجاد روتے تھے. لیکن امام نے خون رویا، امام خون روئے. تو اب ہم کیسے خون روئیں؟ ہمیں ویسی معرفت نہیں ہے. تو ہمیں جب معرفت نہیں ہے لیکن دینا ہے خون کا غصہ، تو اب ہم کما اٹھاتے ہیں اور جیسی ہماری معرفت ہوتی ہے اس حساب سے کما لگاتے ہیں. جیسی معرفت ہوتی ہے اس حساب سے ہم زنجیر لگاتے ہیں. خون کا غصہ ہم پیش کرتے ہیں.
ایمان کی بات ہے۔ آیت اللہ نائینی کا میں نے آپ کو فوٹو دکھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ عالم دین ہے۔ آیت اللہ نائینی وہ شخصیت ہے مرزا حسین نائینی کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ جن کی کتابوں کو پڑھ کر کے آج کے مراجع آیت اللہ، آج کے آیت اللہ ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے آیت اللہ بن گئے، وہ شخصیت آیت اللہ زین العابدین نجفی، پہاڑ جیسا عالم جو ان کی برابری نہیں کر سکتا، وہ لکھتے ہیں آیت اللہ زین العابدین نجفی اپنی کتاب میں کہ جو آیت اللہ نائینی نے کہا ہے وہ حق ہے، اور 70 مراجع نے اس پہ دستخط کیا اسٹیمپ کے ساتھ کہ جو آیت اللہ نائینی کہتے ہیں وہ حق ہے۔ آج کا اگر کوئی عالم یہ کہتے کہ آیت اللہ نائینی معاذ اللہ حق پہ نہیں تھے تو علماء مراجع اس پہ لعنت کریں گے۔ کون مراجع؟ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ فیاض، آیت اللہ بشیر نجفی، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ مازندرانی، آیت اللہ زنجانی، آپ کہتے ہیں مازندرانی کا نام کیا، وہ بہت پرانے عالم تھے۔ آیت اللہ زنجانی جو ایران میں جو مسجد ہے امام زمانے کے لیے، اس مسجد میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی ابھی زندہ ہے۔ تو یہ مراجع لعنت کریں گے کہ تم نے کیسے آیت اللہ نائینی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی۔ ان کی بات الگ ہے آیت اللہ نائینی کی، استاد مراجعوں کے استاد، ایسی شخصیت۔ ان کے پاس ایک وفد گیا، اس میں جا کر کے خط، پہلے زمانے میں چونکہ فون نہیں تھا، یہ سب اویلیبل نہیں تھا، تو وہ خط لے کے پہنچے، اور اس زمانے میں یہ باتیں نکلی تھی کہ زنجیر کا ماتم حرام ہے یا حلال۔ جب آیت اللہ نائینی کے پاس عراق پہنچے تو اس وقت آیت اللہ نائینی نہیں تھی، پورا ڈیٹیل میں لکھا ہے۔ آیت اللہ نائینی 2 دن کے بعد نجف تشریف لائے، جب لے آئے تو ان کے پاس یہ خط کیا گیا کہ سرکار یہ خط ہم اپنے اپنے گاؤں سے لے کے آئے، جیسے یہ پورا شہر ہے ممبئی، تو ممبئی میں یہ مسئلہ چلا تو انہوں نے، ہم لوگوں نے ایک خط لکھا ہے عبداللہ سیستانی کو سینٹر سے، وہ خط پیک میں کر کے سیستانی صاحب کے پاس گیا، سیستانی صاحب نے کھولا کہ یہ ممبئی میں مسئلہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے ایک پورا گروپ گیا آیت اللہ نائینی کے پاس، اور آیت اللہ نائینی نے اس خط کو لیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے پڑھا کہ امام حسین کی غم میں ماتم کرنا حرام ہے، پور کا ماتم حرام ہے، یہ حلال ہے، تو آپ نے اس کا جواب اس طرح سے دیا کہ مجھے تھوڑا وقت ہو۔ آپ نے مسجد سہلا میں جا کر کے امام سے تبصر کیا اور خط وہاں رکھا کہ مولا اس کا کیا جواب دوں۔ دوسرے دن آپ کو امام کا جواب آیا، باقاعدہ امام زمانہ نے جواب لکھا کہ زنجیر و کما کا ماتم حرام نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں لکھتے ہیں کہ امام لکھتے ہیں کہ انسان کو میرے جد حسین، مومنین کو میرے جد حسین کی یاد میں ایک بار اپنے کمر پہ ضرب لگانا چاہیے، لیکن شرط یہ لکھی امام نے کہ ایسا ضرب لگائے کہ جس سے انسان کو موت نہ آئے، جس سے انسان جیسے ہاسپٹلائز نہیں ہوتے ایسا لگا، لیکن خون جس طرح آج ہم کر رہے ہیں ویسے نہیں، لیکن خون کا پرسہ امام نے فرمایا میرے جد حسین پہ ضرور، منع کسی نے نہیں کیا۔ وہاں سے فتویٰ چلتا ہے کچھ اور، میرے جیسا 2 ٹکے کا بندہ یہاں فتوے کو آتے آتے مروڑ کے کچھ اور کر دیتا اپنے فائدے کے لیے۔ وہ جو یہاں آ کر کے VIP ٹائپ بن کر کے سائڈ میں کھڑے ہو کے یا حسین کرتے ہیں، یہ ان کی ضرورتیں ہیں۔ جو میرے جیسا 2 ٹکے کا آدمی آ کے ممبر ہے، ان کی ضرورتوں کی وجہ سے مومنین میں یہ فتنہ پھیلاتا ہے کہ یہ حرام کہاں ہے، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، بہت ساری چیزیں۔ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، لیکن آیتوں کے ساتھ سہارا لے کر کے، اماموں کے حدیث کا سہارا لے کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں، پورا حج قرآن میں نہیں ہے طریقہ حج کا، لیکن حج کر رہے ہیں۔ ہر چیز کے لیے دلیل نہیں مانگی جاتی، کچھ چیزیں محبت ہیں، کچھ چیزیں محبت سے پیش کی جاتی ہیں۔ حسین کی بارگاہ
ایک چیز ہے کہ غیر قوم کے ہاتھ کا گیلا کھانا جائز نہیں ہے نا؟ جواب دیں آپ لوگ، غیر قوم کے ہاتھ کا گیلا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا، جو بزرگ سنتے ہیں، اکبر بھائی گواہی دیں گے اس بات کی، کہ ایک واقعہ پڑھتے تھے طاہر جرولی صاحب، انہوں نے ان کو سنا ہے، مجھے اتنا ذہن نہیں ہے کہ میں نے سنا ہی نہیں سنا، لیکن انہوں نے سنا اکبر صاحب نے۔ طاہر جرولی ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک علاقے سے، اے بیٹا بیٹھ جا تو بہت اچھا ہوگا، صلوات واقعہ یہ پڑھتے تھے کہ ایک علاقے سے جلوس جاتا تھا، اور جہاں پہ چوک میں زری رکھی جاتی تھی، وہاں ایک بڑھیا ہر سال آ کر کے امام حسین کے نام پہ شربت پہ نظر دیتی۔ بس یہی سے مسائل شروع کروں گا۔ دیکھیں حسین کے نام پہ ہوتا کیا ہے، اور وہ ہر سال نظر دلواتے تھے۔ ایک سال جب جلوس چلا گیا اور وہ وہاں پہنچی تو زری جاتی تھی، اس نے جہاں زری رکھی جاتی تھی وہاں اس نے شربت رکھا اور کہا، اے امام حسین صاحب، کیا اس سال ہماری پیٹ سویکار نہیں کرو گے؟ سب تو چلے گئے، اب اس کی پوجا، شربت کی پوجا کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے جملوں سے لگا کہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ کیا لے کے آئی تھی؟ شربت۔ ابھی گریہ ہی کر رہی تھی، رو رہی تھی کہ کسی کو تو بھیج دو جو ہماری نیاز دے دے۔ کہ تھوڑی دیر میں گھوڑے سوار آیا، اس نے آ کر کے نیاز دی۔ کس نے کہا کیا ہوا؟ کہا نیاز ہو گئی۔ کہا نیاز ہو گئی؟ کہاں؟ پھر دی۔ جب تیسری بار اس نے کہا، آنے والے کہا کہ بار بار نظر کیوں دلوا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھیا ہمیں نہیں معلوم نیاز کیسے ہوتی ہے حسین بابا کے سامنے، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ جو بھی نیاز دیتا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کے نیاز دیتا ہے، تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور نیاز دے دی۔ آنے والے نے کہا کہ تم نے آقا کو دل سے پکارا تھا، آقا نے مجھے بھیج دیا، لیکن میرے بالوں کربلا میں بیٹھ جائے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا جناب عباس شریف نہیں جانتے تھے کہ ایک غیر مسلم کے دودھ پہ نظر دے کے حسین کی چلے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین کے پاس آ کر کے شریعت، حسین وہ ہے جو شریعت کو بدل سکتا ہے، حسین کو اختیار ہے۔ تو جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں نجیس ہے، یہ ہے وہ نہیں، حسین کی بارگاہ میں اگر آ جائے تو وہ چیزیں حسین پاک کر لیتا ہے۔ غل کو حسین نے، غل جب آیا ہے تو غل ظہر کی نماز سے پہلے آئے سرکار غل، اور جتنی نمازیں غل نے ادھر پڑھی وہ کسی بھی حساب سے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں تھی۔ حسین کے پاس آئے اور ظہر سے پہلے غل شہید ہو گئے، ادھر کی نماز قبول نہیں تھی ایک بھی، ادھر آئے حسین نے نماز پڑھنے نہیں دی اور شہید ہو گئے، اور سیدھا حسینی جملہ کا، حسین نے جملہ کا، حر میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، اور وہ تحفہ حر کو دیا جو اکبر کو بھی نہیں دیا، اصغر کو بھی نہیں دیا۔ ماں کا رومال حر کی پیشانی میں باندھا حسین نے، زہرا کا رومال۔ نماز نہیں پڑھی آ کے حر نے، کیوں؟ حسین نے پڑھنے نہیں دی۔ حسین جانتے تھے کہ آنے والا بے غیرت مورخ یہ لکھے گا کہ وہ تو حر کو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز 10 محرم کو پڑھی، اس نے وہ بچا لے گئے، اس نے بچ دیا۔ حسین نے کہا نہیں، میں بخشوں گا، دنیا کو پتا چلے کہ حسین کے اختیار میں ہے، کہ حسین چاہے جسے بخش سکتا ہے۔ جتنا بڑا گناہگار ہو، آئے حسین کی بارگاہ میں، بہائے حسین پہ آنسو، حسین کی بارگاہ میں حسین اسے بخشے گا۔ کسی کی پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تو اختیار دیا حسین کو، اسی لیے اس نے کہا ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرا حسین، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میرا حسین مجھ سے راضی ہو گیا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھے، کہا نہیں باری، آج میری باری ہے، ابھی میرا اصغر باقی ہے، میرا اللہ حسین ابھی اصغر کو قربان کرے۔ عزیزان محترم، 9 محرم آدھا دن گزر گیا، بس اب رات آئے گی، اور جو رات آئے گی اسے شب عاشور کہیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ خواب کی طرح گزر جائے گی یہ دن،
गुजर गए 3 हुसैन रुखसत हो गए। मेरा हुसैन रुखसत हो रहा है। कल का दिन वो होगा जब सैलानियों के सर से चादर छीन ली जाएगी, सकीना के कानों से कौन छीन लिए जाएंगे, ज़ैनब बेमतलब चादर हो जाएगी, हुसैन के लाज को पामाल कर दिया जाएगा। मैं आपके सामने पढ़ूं ज़हरा का लाज हुजरे में आया, आकर के ज़ैनब से कहा, ज़ैनब हाँ भैया अपनी बहनों को अपने हुजरे से निकाल दे। जनाब इमाम हुसैन ने जैसे ही जुमला कहा भैया ये तो तेरी बहनें हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया अभी अगर मुझे जिस हालत में आया हूँ देख लिया ना तो तेरी बहनें मर जाएंगी। जनाब ज़ैनब जल्दी जल्दी सबसे हुजरा खाली करवाया। अब खेमे में इमाम हुसैन तशरीफ लाए। अब अली की बेटी ने हुसैन को देखकर चीख मारी, हुसैन ये माथे पे तीर कैसे लगा है? इमाम फरमाते कैसे लगा, ये ना पूछ तीर निकाल दे। जनाब ज़ैनब ने अपनी बेटी का जोर लगाया, कस के तीर को पकड़ा और एक अलग अंदाज में तीर को जब निकाल चुकी, हुसैन ने कहा ज़ैनब इतनी आसानी से तीर निकाल दिया, कहाँ से सीखा? कहा हुसैन याद नहीं है मेरे हसन के जनाजे पे जब तीर लगा था तो मैंने ही तो निकाला था। हुसैन इस उम्मत ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अली का बेटा रुखसत होने लगा, जनाब ज़ैनब से रुखसत हो गया। अली के बेटे ने देखा खेमे की तरफ एक सफेद बाल वाली बीवी खड़ी है। अली के बेटे ने उसको गौर से देखा। अली का बेटा करीब आया, हुसैन घुटनों के बल बैठ के फिजा के हाथों को पकड़ के चूमने लगा। फिजा के हाथों को चूम के मेरा मौला कहता अम्मा रुखसत नहीं करोगी अपने बेटे को? अम्मा हुसैन जा रहा, इजाजत तो मरने की। पलट के जनाब फिजा ने हुसैन की कलाई को जोर से पकड़ के कहती हुसैन मैंने आपको चक्कियां पीस के पाला है। हुसैन मैंने बहुत नाजों से पाला, बहुत छोटे थे जब मेरी आकाज़ादी आपको मेरे हवाले करके गई थी। हुसैन मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। इमाम हुसैन समझ गए अब फिजा इजाजत नहीं देगी। इमाम खड़े होकर के फिजा का माथा चूम के कहते अम्मा ये हक है कि तूने मुझे माँ बन के पाला है, लेकिन ज़हरा की इज्जत की कसम अम्मा मैंने तुझे अपनी माँ से कम नहीं समझा। इतना जुमला सुनना था। फिजा ने हाथ को छोड़ के फरमाते हुसैन आपने बड़ी बात कर दी, हुसैन जाए। फिजा को बहुत इज्जत मिली, मौला जाए। इधर मौला निकले, अली का लाल बाहर निकला। अब जो अली के लाल ने देखा हुसैन का सुलझना वैसे ही सजा है जैसे अब्बास सजाते थे। मेरा मौला कहता है इस गुर्बत में मेरे सुलझना को किसने तैयार किया? मेरा अब्बास तो मारा गया। एक बीवी करीब आई, हाथों को जोड़ के कहती मौला मैं तेरी रुकैया मैंने संवारा है दुल्हन को। मौला फरमाते हैं मेरी रुकैया तुझे किसने बताया दुल्हन को कैसे संवारा जाता है, ज़ीन कैसे रखा जाता है, लजाब किस तरह पिलाया जाता है। रात को मेरा भाई अब्बास मेरे खेमे में दुल्हन लेके आया था, बार ज़ीन पिला रहा था, बार उठा रहा था। मुझसे कह रुकैया देख ले कल अब्बास बनना है तुझे, कल अब्बास नहीं होगा तू अब्बास बनेगी। मेरे मौला को एहसास नहीं होना चाहिए कि कोई नहीं है। इधर मेरा मौला सीने से लगा के रुकैया को चीख मार के कहता अम्मा उम्मुल बनीन हुसैन तेरे सदके जाए, तेरे बच्चों को सलाम। हुसैन दुल्दुल में सवार हुए, रन में आए। इमाम ने वो जंग की जो जनाब अब्बास ने भी नहीं देखी थी। इमाम कहते जाते अब्बास उठ मेरी जंग देख, ऐसी जंग तूने कभी ना देखी होगी। अकबर उठ मेरी जंग देख, कहते जाते थे और दुश्मनों को मारते जाते थे। तुमने मेरा अकबर पामाल कर दिया, तुमने मेरे अब्बास को टुकड़ों में तकसीम कर दिया, तुमने मेरे 6 महीने को भी नहीं छोड़ा। मारते जाते थे एक मर्तबा आवाज आई, कुदरत की आवाज आई। हुसैन ने तलवार के म्यान पे अपना सर रखा, बागीनी बहुत सिमटी। किसी ने हुसैन को भाला मारा, किसी ने हुसैन को खंजर मारा, किसी के पास कुछ न था, वो लकड़ियां लेके आया था, हुसैन को लकड़ी से मारा था। किसी का बस कुछ न चला, उन्होंने हुसैन को मुक्त कर अपने फेंकना शुरू किया। ज़हरा का
خشک گلا، ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں، کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں۔ اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا، میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں۔ اے شامیوں کا فن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کا فن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو ردا، دے دو میری بہن کو ردا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں۔ کٹتا ہوا گلا تیرا دیکھا نہ جائے گا، کٹتا ہوا گلا تیرا دیکھا نہ جائے گا، نانا میں ہوں نواسا تیرا، نانا میں ہوں نواسا تیرا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں۔ سوکھی ہوئی ہے سنگ میری حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے سنگ میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں۔ سوکھی ہوئی ہے سنگ میری حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے سنگ میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں گونجی دعوت رسول صدا، میں حسین ہوں۔ حسین 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 حسین
عبداللہ السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم الفقراء والفقراء السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا ابا الحسن علی محمود صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم مولانا صاحب الرحمان السلام علیکم حمید الرحمان السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آپ ہمارا حاضر اللہ تعالیٰ وصال اللہ تعالیٰ مقصد ظہور السلام علیکم بھائی سب لوگ میرے گھر پہ چلو ماتم میں بلند